یہ کتاب دھرم دھکے صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی لکھی ہے، جو کہ صوفیزم سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں انہوں نے 20 مکتوب ذکر کیے ہیں جو کہ اپنے برادر حسن نواز شاہ صاحب کو لکھے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ برادرم حسن نواز شاہ صاحب، السلام علیکم۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا ثمر ہے کہ آج متحدہ عرب امارات کی فضاؤں سے ہوائی جہاز میں بیٹھا یہ خط لکھ رہا ہوں۔ مجھ جیسے سست انسان کے لیے نسخہ بھی خوب تجویز کیا کہ روزانہ نہ صحیح تو دوران سفر جہاں فرصت ملے خط لکھ دیا کروں۔ بچپن ہی سے طبیعت میں ٹھہراؤ کی کمی رہی ہے، تو اب اگر زیادہ دن گھر میں گزار لوں تو اجنبیت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اس مرتبہ حالت کچھ یوں مختلف ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے مسلسل گھر رہنے کے باعث دونوں صاحبزادوں محمد آدم اور محمد نوح کے ساتھ زیادہ وقت بتانے کو ملا۔ ان کی ہر دن کی نئی نئی شرارتیں دل میں گھر کرتی چلی گئیں۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں اولاد فتنہ ہے۔ شب برات کو روانگی ہوئی اور مہار شریف سے سیدھا قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانِ قدسی نشاں پر چشتیاں پہنچا، کیونکہ آباء و اجداد کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ جب بھی کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو خواجہ بزرگوار کی قدم بوسی کو مزار پر حاضری ضرور دیتے اور اجازت طلب کرتے۔ آستانہ عالیہ سے ملحق مسجد میں صلاۃ تسبیح کا اہتمام تھا اور صحن مسجد خوش عقیدہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ درویش بھی اسی مذہبی جوش و خروش میں دھکے کھاتا پہلی صف میں جا پہنچا۔ اگرچہ نصف شب ہونے کو آئی تھی، مگر فضا میں گرمی کی حدت جوں کی توں تھی اور پنکھا گرم ہوا پھینک رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے حالت گیر ہونے لگی، اور اس پر ستم یہ کہ امام صاحب نے سلام پھیرتے ہی مترنم انداز میں خطاب شروع کر دیا، مگر شاید جلد ہی بھانپ گئے کہ اس گرمی میں ان کا واز کچھ ایسا مؤثر نہیں ہوگا، تو ایک گانے کی طرز پر نعت خوانی شروع کر دی۔ یہ حربہ کافی کارگر ثابت ہوا۔ نمازی جھوم اٹھے اور امام صاحب کے سامنے نظر کے پیسے رکھنے لگے، جس سے نعت شریف کا طویل ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ ہمارے خاندان کے ایک فرد جو میری بائیں جانب بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے فرمانے لگے، میاں تم بھی حضور کے نام پر کچھ جیب ڈھیلی کرو۔ میں نے عرض کیا، جیبیں ڈھیلی کرنا اور کرانا عابدوں کا کام ہے، ہم درویشوں کو پتہ نہیں کس نے دھکے مار کر پہلی صف میں بٹھا دیا ہے۔ اس بات کا انہوں نے بہت لطف اٹھایا۔ دراصل ان کا نام عابد ہے۔ چشتیاں شریف سے روانہ ہو کر تہجد کے وقت پاک پتن شریف حضور گنج شکر علیہ الرحمہ کے آستانِ عرش نشاں پر حاضر ہوا۔ یہاں بھی وہی حالت تھی، مسجد اور آستانے میں انسانوں کا بے پناہ ہجوم۔ میں نے مسجد اولیاء میں کچھ نوافل ادا کیے، اسی دوران دربار عالیہ کے ایک خادم کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ یہ صاحب عرصہ دراز سے درویش کو نظامی صاحب کہتے ہیں۔ ان صاحب کو میرے نام کا علم نہیں، نہ میں نے کبھی بتانا مناسب سمجھا ہے، اور ان کا کہنا کچھ غلط بھی تو نہیں، ہم ہیں بھی تو چشتی نظامی ہی۔ خدا بھلا کرے ان عزیز نے جھٹ سے نظامی صاحب کو بابا صاحب کی قدم بوسی کے لیے پیش کر دیا۔ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو عرض گزاری، مجھے جتنا بھی سفر عطا ہوا ہے وہ آپ ہی کا فیض ہے، اور آپ کے طفیل ہی یہ درویش سیرو فی الارض کرتا رہتا ہے۔ میرا معمول ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے بیشتر اجازت اور واپسی پر سفر کا احوال ذکر کرتا ہوں۔ فجر کی نماز درگاہ پر ادا کی اور لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ معلوم نہیں کس کا شعر، یا رب درے فرید کے منگتوں کی خیر ہو، ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو۔